एपिसोड 249। मेरी ये शर्त सुनकर मुंशी को सांप सूंघ गया। उसने कुछ देर के बाद मिनमिनाती आवाज में कहा, शहबाज जी, ये तो बहुत कड़ी सजा है। कड़ी सजा? तुम लोग तो इससे मामूली बातों पर अपने मुलाजमों को कुत्तों के आगे डलवा देते हो और वो उन्हें चीर फाड़ कर खा जाते हैं। रामन का जुर्म इतना मामूली है क्या? और तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि राजकुंवर को गोली लगी है, वो बेहोश है। अगर जल्द उसका इलाज ना किया गया तो उसकी मौत भी वाकई हो सकती है। मुंशी फैसला कर लो कि तुमने या बड़े कुंवर ने क्या करना है। इसके लिए तुम्हारे पास 10 मिनट है। मैं मुंशी से वक्त ले रहा था। महरम राज होने के नाते इतना तो वो जानता होगा कि इस कमरे में पहले से बाहर जाने वाला खुफिया रास्ता था, इसलिए मैं उसकी तसल्ली के लिए झूठ बोल रहा था। दूसरे मैं इस तरह वक्त ले रहा था, मेरा ख्याल था कि जितनी देर में मैं मुंशी से बात करूंगा राज ताला खोल लेगा। मगर जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो परेशान दिखाई दिया। ताला नहीं खुला था। मैं उसके पास आया। क्या बात है, ताला क्यों नहीं खोला अब तक? पता नहीं क्या बात है, मैं नंबर मिला रहा हूं पर यह खुल नहीं रहा। उसने सहमे हुए लहजे में कहा। मैंने राइफल की नाल उसके सर पे लगा दी। राज, लगता है तुम्हारे दिमाग में कोई टेढ़ आ गई है और मुझे तुम्हारा दिमाग बाहर निकालना पड़ेगा। मैं सच कह रहा हूं, इसका नंबर 5577-949 था। तुम खुद मिलाकर देख लो, लेकिन ये खुल नहीं रहा। उसने मिलाकर दिखाया मगर ताला नहीं खुला। ये आम कसम का ताला नहीं था, बल्कि बहुत मोटी स्टील से बना हुआ मजबूत तरीन ताला था। उसका हल्का ही कोई 1.25 इंच मोटा था और बाकी ताला भी खासी मोटी चादर से बना हुआ था, बल्कि उसे शायद एक पीस की सूरत में ढाला गया था। हम उसे गोली मारकर भी नहीं तोड़ सकते थे। उस पर तो शायद बम का असर भी न होता। तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने गुर्रा कर कहा और नाल सख्ती से उसके सर से लगा दी। उसका चेहरा लम्हों में पसीने में शराबोर हो गया। शहबाज, मुझे मेरे बच्चों की सौगंध, मैं सच कह रहा हूं। तुम खुद सोचो, यहाँ सबसे ज्यादा खतरा मुझे है। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अगरचे वो निहायत मक्कार दुश्मन था, लेकिन उस वक्त मुझे लगा कि वो सच कह रहा है। अलबत्ता मैंने मजीद धमकाने में कोई हर्ष न समझा। तुम्हारे पास 10 मिनट है, उसके बाद मैं तुम्हारे जख्म पर पिस्तौल रखकर एक गोली और मारूंगा। बाहर वालों को पता चल जाएगा कि तुम जख्मी हो, इसलिए किसी का शक मुझ पर नहीं जाएगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते। फायर की आवाज उनके कानों तक जाएगी। नहीं, हम इसके साथ ही बाहर की तरफ भी फायर करेंगे, इसलिए किसी को शक नहीं होगा, और अगर होता है तो होता रहे। जब हम यहाँ से नहीं निकल सकते तो हमारे पास लड़कर मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं रहेगा, इसलिए तुम अपनी चिंता करो। उसने आरजी से कहा, सुनो, किसी ने लॉक नंबर बदल दिया है और ऐसा सिर्फ बड़ा कुंवर कर सकता है। ये मैं नहीं जानता। 10 मिनट बाद तुम्हारी जिंदगी का चिराग लाजमी गुल हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूं, उसने हकलाए हुए लहजे में कहा। उस वक्त अपना जख्म भी भूल गया था। इसी में तुम्हारी आफियत है। मैं पलटकर दरवाजे की तरफ आया। राहदारी में जहां तक नजर जा रही थी कोई ना था। मैं सोच रहा था कि रामन के सीने पर 2 गोलियां लगी थी, लेकिन मुंशी ने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे पता चलता कि वो शदीद जख्मी है। इसका मतलब था कि उसने लिबास के नीचे बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। मेरे पास घड़ी नहीं थी और यहाँ किसी के पास भी घड़ी ना थी। राज की घड़ी शायद उसके इशरत कदे में रह गई थी। वहां वॉल क्लॉक थी, इसलिए घड़ी का ख्याल नहीं आया था। मेरा अंदाजा था कि मुंशी को दी गई मोहलत में से 5-6 मिनट गुजर चुके थे। उषा सहमी हुई थी। उसने आहिस्ता से कहा, शहबाज, अगर ये मनहूस ताला ना खुला तो हमारा क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। वो रूहानसी हो गई। तुझे तो कुछ नहीं कहेंगे रे, और तेरी वजह से बानों को भी छोड़ देंगे, पर मैं मारी जाऊंगी। उषा, यहाँ जो होगा सबके साथ होगा। अगर बचेंगे तो सब बचेंगे, वरना कोई नहीं। मैंने नरमी से कहा। उसके चेहरे पर जरा रौनक आई। सच कह रहा ना रे तू मुझे मरने के लिए नहीं छोड़ेगा ना? तुमने मुझे बहुत अरसे से देखा हुआ है। तुम ऐसा समझती हो कि मैं किसी से काम निकल जाने के बाद आंखें फेर लेने वाला हूं? नहीं, तू ऐसा नहीं है, पर तू इंसान है। हालात के आगे बेबस हो सकता है, बस इससे डर लगता है। मैंने सर धा भरी। तब मुझे माफ कर देना। मुझे और उषा को आहिस्ता आहिस्ता बात करते देखकर बानो हमारी तरफ आई। उसने भी वही सवाल किया, क्या इस ताले को तोड़ा नहीं जा सकता? नहीं, इसकी साख बता रही है कि यह बहुत मजबूत है। गोली भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दूसरे, अगर हमने फायरिंग करके इसे तोड़ने की कोशिश की तो बाहर मौजूद लोगों को इसका इल्म हो जाएगा और वो फिर हमें रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ये नहीं खोल पा रहा है। बानो ने राज की तरफ इशारा किया। उसकी हालत खराब हो रही थी और वो सहारा लेकर बैठा था। एक हाथ से वो मुसलसल ताले पर मुख्तलिफ नंबर मिलाकर उसे खोलने की कोशिश कर रहा था। मैं पलटकर उसके पास आया। राजकुंवर, आराम से। उसने वहशत ज़्यादा नजरों से मेरी तरफ देखा। कैसे आराम से? 10 मिनट पूरे होते तुम मुझे गोली मार दोगे? वो सचमुच दहशत ज़्यादा लग रहा था। उसके हाथ कपकपा रहे थे। मैंने नरमी से कहा, इस बात को भूल जाओ। मुझे यकीन है कि ताले का नंबर तुम्हारे बड़े भाई ने तब्दील कर दिया है। अब तुम सोचो कि बड़ा कुंवर क्या नंबर रख सकता है। वो तुम्हारा भाई है, तुम उसके मिजाज का अंदाजा लगा सकते हो। आमतौर से इंसान पासवर्ड टाइप की कोई चीज खुद से मुतल्लिक रखता है ताकि वो उसे भूल ना जाए। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? उसने सर हिलाया। उसका चेहरा जरा नॉर्मल हुआ। सच कह रहे हो? मुझे मारोगे नहीं? हाँ, कम से कम इस वजह से नहीं मारूंगा कि तुम ताला खोलने में क्यों नाकाम रहे, लेकिन अब तुम पूरी कोशिश करते रहो। तुम जानते हो, बड़ा कुंवर शायद मुझे और मेरे साथियों को तो छोड़ दे, लेकिन तुम्हारे साथ वो अच्छा नहीं करेगा। वो दीवार से टिक गया।
मैं समझता हूँ पानी मिल सकता है मुझे। मैं कोशिश करता हूँ। मैं पलटकर दरवाजे तक आया और मुंशी को आवाज दी, क्या सोचा आपने? मैंने बड़े कुंवर जी से कह दिया है, अब वो फैसला करेंगे। हमें पानी और मरहम पट्टी का सामान चाहिए, तुम किसी मुलाजमा के हाथ भिजवा दो। अभी भिजवाता हूँ, हो सके तो चंद पेन किलर और एंटीबायोटिक गोलियां भी भेज देना। चंद मिनट बाद एक नेपाली नकूश वाली मुलाजमा मिनरल वाटर की 5 लीटर वाली बोतल, ट्रे में मरहम पट्टी का सामान और अद्वियात लेकर आई। मैंने उसे आगे आने से रोक दिया। मैं नहीं चाहता था कि वो राज को ताला खोलने की कोशिश करते देखे। बस यहीं रख दो और वापस चली जाओ। उसने हुक्म की तामील की और चली गई। मैंने उषा से कहा, तुम उठाकर अंदर लाओ। उषा डरते डरते गई और जल्दी से दोनों चीजें उठाकर वापस ले आई। ट्रे में एक अदद ग्लास भी था। मैंने पहले बोतल का मुआयना किया। उसमें पानी का रंग वैसा ही नीलगू शफाफ था जैसा कि होता है और बोतल भी सील थी। गौर से देखने पर भी उसमें कहीं को सुराख दिखाई ना दिया। हिफ्ज़ मातकद्दुम के तौर पर मैंने पानी को मुंह में लेकर महसूस किया, लेकिन उसमें किसी किस्म का कोई अलग जायका ना था। मैंने बोतल राजकुंवर को थमा दी। वो बेताबी से 2 गिलास पी गया। मैंने उसे रोका, आराम से, अभी इखराज का मसला पैदा हो जाएगा। यहाँ कोई वॉशरूम नहीं है। ये तो बड़ी मुसीबत है, अगर हम यहाँ ज्यादा देर रहे तो मसला हो सकता है। बानो ने कहा, इसका तरीका है कि कम से कम पानी पियो जब तक प्यास शिद्दत इख्तियार ना कर जाए। मैंने ट्रे में मौजूद अद्वियात का जायजा लिया। उसमें एक पत्ता नॉर्मल पेन किलर का था और एक हाई पोटेंसी पेन किलर थी। उसके साथ एम पेंसिलिन के एंटीबायोटिक कैप्सूल थे, ये भी पैक थे। जख्म साफ करने वाला महलूल, रुई, जख्म पर छिड़कने वाला पाउडर, चिकनी पट्टी, लपेटने वाली पट्टी का रोल और मेडिको टेप भी था। जब तक गोली जख्म में थी उसे एंटीबायोटिक कैप्सूल देना बेकार था। मैंने राज को हाई पोटेंसी पेन किलर दिया, ये खा लो, इससे दर्द कम होगा। उसने जरा पीछे हटकर दीवार से टेक लगाई और पानी से दोनों गोलियां निगल ली। पता नहीं ये दवा है या जहर है। ये पैक गोलियां हैं, मैंने उसे तसल्ली दी। वो तलखी से मुस्कुरा दिया, ये इंडिया है, यहाँ सब मुमकिन है, दवा की पैकिंग में जहर भी मिलता है। मैं हंस पड़ा, ये तो हम पाकिस्तानी भी अपने मुल्क के बारे में कहते हैं। दोनों मुल्कों में कोई फर्क नहीं है, राज ने कहा और फिर जल्दी से बोला, मेरा इशारा मजहब और समाज की तरफ नहीं, उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। तुम इस किस्म की बातें भी सोच सकते हो क्या? सब सोचते हैं, लेकिन हम जैसे लोग सोचों को नजरअंदाज करते हैं जब तक कोई मुसीबत न पड़ जाए जो हमें सोचने पर मजबूर करते। चलो अब सोचना छोड़ो और काम करो और जल्द अज जल्द इस ताले को खोलो। मैंने कहा तो राज खिसक कर ताले के पास आ गया और फिर से नंबर मिलाना शुरू कर दिए। आराम और पेन किलर लेने से चंद मिनट में उसकी हालत खासी बेहतर हो गई थी। मेरा अंदाजा था कि गोली जिस्म के अंदर नहीं उतरी थी बल्कि शायद पसलियों में फंसी थी। मैंने उसे दोबारा काम करने को कहा। इस दौरान में मेरी नजर पहली बार उस बैग पर गई जिसमें जहरीली गैस थी और मुझे याद था कि उसे हम राजकुंवर के इशरत कदे में छोड़कर आए थे। मैंने पूछा, ये यहाँ कैसे आया? मैं लाई हूं, बानो ने कहा। मुझे ख्याल आया कि यह भी अच्छा हथियार हो सकता है। हाँ हो तो सकता है, लेकिन तुम्हें डर नहीं लगा इससे? मैंने कुछ अरसे में देखा है कि इंसान कितना ही डरे और एहतियात करे, मौत अपने वक्त पर आती है, इसलिए मिलने वाले मौके से फायदा ना उठाना हिमाकत होगी। गुड, इसका मतलब है अब तुम जिंदगी और मौत की हकीकत समझने लगी हो। मैंने ठीक किया ना? वो खुश हो गई थी। काम करने के बाद कभी मत सोचा करो कि अच्छा किया या बुरा, ये बात आने वाला वक्त तुम्हें खुद बता देगा। मैंने कहा और दरवाजे की तरफ आया। उसका लॉक वाला हिस्सा बेकार हो गया था, लेकिन ऊपर मजबूत किस्म की चटखानी रखी थी। किसी हंगामी मौके पर हम कुछ देर के लिए दरवाजा बंद कर सकते थे। मैंने मुंशी को आवाज दी, 10 मिनट की मोहलत कब की खत्म हो चुकी है, जरा सब्र करें, मामला बड़े कुंवर के पास है, उन्हें फैसला करने में देरी लग सकती है। लगता है तुम लोग फिर को चक्कर चला रहे हो, यह आखिरी मौका होगा। मैं इस कैद से तंग आ गया हूं, मैं अपने साथियों समेत ना निकल सका तो मारूंगा और मर जाऊंगा, लेकिन अब तुम लोगों के हाथ नहीं आऊंगा। मेरा नहीं ख्याल कि आप इस किस्म का कोई काम करेंगे, आप जरा सब्र से काम लें। मुंशी जी, सब्र बहुत हो गया और मुझे लग रहा है कि तुम लोगों को अब राजकुंवर की जिंदगी से ज्यादा उसकी मौत से दिलचस्पी है। ऐसा नहीं है, हमें उनकी चिंता है। तभी उसके जख्मी और बेहोश होने का सुनकर भी तुमने एक बार उसकी खैरियत नहीं पूछी और न ही उसे तिब्बी मदद देने की बात की। मुंशी कुछ देर चुप रहा, फिर जरा बदले हुए लहजे में बोला, मुझे शुबा है कि राज जी घायल है, वो ठीक है और किसी खास मकसद के तहत आपको यहाँ लाए हैं। अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं बता दूं कि अब इसमें भी कोई फायदा नहीं होगा। मैं समझ रहा था कि उसका इशारा खुफिया रास्ते से फरार की तरफ था और ये बुरी खबर थी कि अब आगे भी उससे बंद कर दिया गया था। यकीनन ये रास्ता जहां निकलता होगा वहां बड़े कुंवर ने अपने आदमी भेज दिए होंगे, लेकिन बहरहाल इस मफरूजे पर हम अपनी जद्दोजहद तर्क नहीं कर सकते थे। मैंने अनजान बनकर कहा, मुंशी जी, आप किस मफरूजे की बात कर रहे हैं? और अगर आपको यकीन नहीं है कि राज जख्मी और बेहोश है तो आप खुद यहाँ आकर देख सकते हैं। शहबाज जी, माफी चाहता हूँ, मैं नहीं आ सकता, लेकिन मैं किसी और को भेज देता हूँ कि वो आकर राज जी को देख ले। कोई और नहीं, सिर्फ आप। अगर आप राजी हैं तो आ जाए। मुझे उम्मीद थी कि मुंशी को अपनी जान प्यारी होगी और वो किसी सूरत यहाँ नहीं आएगा। मेरी उम्मीद पूरी हुई। मैंने कुछ देर बाद कहा, अगर राज मर गया तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी बड़े कुंवर पर होगी। रामन को सजा देने के मामले में जितनी देर होगी मेरा शुबा इतना ही बढ़ता जाएगा।
اگر رامن نے سب اپنی مرضی سے کیا ہے تو بڑے کنور کو اسے فوری سزا دے کر دوسرے نمکخواروں کے لیے ایک مثال بنا دینی چاہیے کہ نمک حرامی کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں۔ بس زیادہ دیر نہیں لگے گی، منشی نے کہا۔ اس سے بات کرتے ہوئے اچانک مجھے خیال آیا کہ بڑے کنور کی جی حضوری کرنے والے یہ لوگ کہیں چالاکی سے تو کام نہیں لے رہے۔ پہلے رامن نے بڑے کنور کی ہدایات کے برخلاف کارروائی کی اور اب منشی بھی اس کی پیروی کرتا دکھائی دے رہا تھا۔ بڑا کنور راج کنور کی طرح تمام معاملات اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا تھا اور وہ اکثر ان ملازموں کا محتاج ہوتا۔ اپنی من مانی کے لیے بڑا کنور ایک آئیڈیل آقا تھا اور وہ فطرت میں بھی راج کنور سے مختلف تھا۔ راج سے غداری کر کے اب وہ کسی صورت اسے زندہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ انہیں بجا طور پر خوف تھا کہ راج نے کسی طرح پھر سے راج پٹ حاصل کر لیا تو سب سے پہلے ان کی شامت آئے گی اور انہیں اپنے کیے کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے رامن اور منشی کی پوری کوشش تھی کہ راج کا پتہ صاف کر دیا جائے۔ اگر وہ مر جاتا تو اس کا الزام بعد میں بآسانی مجھ پر لگایا جا سکتا تھا۔ جیسے جیسے میں اس مفروضے پر غور کر رہا تھا میرا شک پختہ ہوتا جا رہا تھا کہ منشی جی رامن کے ساتھ مل کر کوئی اپنا ہی کھیل کھیل رہا تھا اور بڑا کنور اس سے بے خبر تھا۔ اگر یہ بات درست تھی تو رامن قید نہیں تھا۔ اب اگر راج کنور ہم سمیت زندہ ان کے ہاتھ آ جاتا تب بھی امکان یہی تھا کہ وہ اسے مار دیتے اور پھر بڑے کنور کے سامنے اس کا الزام ہم پر یا راج پر رکھ دیتے کہ اس نے مزاحمت کر مارا گیا۔ بڑا کنور ان کی بات ماننے پر مجبور ہوتا، مگر ساتھ ہی اس کا بھی امکان تھا کہ یہ سب بڑے کنور کے اشارے پر ہو رہا ہو۔ لڑائی کا مقصد راج کنور کو ختم کرنا تھا اور اتفاق کی بات ہے کہ ہم سب میں سے نشانہ بھی بس وہی بنا، ورنہ فائرنگ تو اندھا دھند کی گئی تھی۔ اپنے بارے میں مجھے یقین تھا کہ بڑے کنور نے ہر صورت میری حفاظت کرنے کو کہا ہوگا، لیکن منشی اور رامن کو اس سے اتفاق نہیں ہوگا۔ وہ راج کے ساتھ میرا پتہ بھی صاف کرنا چاہتے ہوں گے۔ اس سے بڑے کنور کی صحتیابی کا امکان بھی ختم ہو جاتا اور بیمار کنور ان کے رحم و کرم پر آ جاتا۔ ان لوگوں کو کھل کر اپنی منمانی کرنے کا موقع مل جاتا، ورنہ وہ صحت مند ہو کر راج کنور کی طرح سب پر حاوی ہو جاتا۔ اپنے شعبے کی تصدیق کے لیے میں نے منشی کو آواز دی۔ منشی جی آپ موجود ہیں؟ جی جناب میں یہی ہوں۔ میں بڑے کنور سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے آپ کو بڑے کنور کے پاس جانا ہوگا، اس نے سادہ سی مکاری سے کہا، یعنی ہمیں اس کمرے سے نکلنا ہوگا۔ اتنی زحمت کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے اسی کے انداز میں مکاری سے جواب دیا۔ جیسے آپ نے پانی اور دوسری چیزیں بھیجی تھی اسی طرح ملازمہ کیا تھا کہ واکی ٹاکی بھیج دیں، میں اس پر بڑے کنور سے بات کر لوں گا۔ وہ گڑبڑا کیا؟ جی میں دیکھتا ہوں۔ اس میں دیکھنے والی کیا بات ہے؟ یہ کوئی بڑا مطالبہ تو نہیں ہے، میں نے یہاں گارڈز کے پاس بھی واکی ٹاکی دیکھا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے بڑے کنور جی سے اجازت لینی ہوگی۔ منشی جی آپ مذاق کر رہے ہیں۔ رامن کو مجھے اور میرے ساتھیوں کو مارنے کے لیے بڑے کنور کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اسے سزا دینے کے لیے بڑے کنور کی اجازت کی ضرورت ضرور ہے۔ کیا آپ نے پانی اور دوسری چیزیں بھیجتے ہوئے بھی بڑے کنور سے اجازت لی تھی؟ وہ دوسری بات تھی، اس معاملے میں بڑے کنور سے اجازت لینی ہوگی۔ میں دروازہ بند کر کے راج کے پاس آیا جو مسلسل تالے پر نئے کمبینیشن آزما رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، سنا تم نے؟ اس نے سر ہلا دیا۔ سمجھ میں بھی رہا ہوں، یہ بڑے کنور جی کو استعمال کر رہے ہیں، انہیں خوف ہے کہ میں واپس آ گیا تو انہیں چھوڑوں گا نہیں۔ بڑا کنور میرا دشمن بھی ہو جائے تب بھی وہ مجھے قتل نہیں کرائے گا، یہ منشی اور رامن کی خواہش ہوگی، اسی لیے وہ واکی ٹاکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کا بس چلتا تو یہ وہیں ہمارے خلاف کارروائی کرتے، لیکن وہاں انٹرکام سے رابطے کی سہولت تھی، یہاں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ راج نے مایوسی سے کہا، تمہیں یقین ہے کہ بڑا کنور تمہیں قتل نہیں کرانا چاہتا ہے؟ بانو نے پوچھا۔ وہ بھائی ہے میرا، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، ہم بھائیوں میں وہ بہت بہتر انسان ہے، بعض اوقات وہ دوسروں کو معاف بھی کر دیتا تھا، لیکن یہ اقتدار اور اس کی زندگی کا معاملہ ہے، اس کے لیے مجھے قتل کرنا ضروری نہیں ہے۔ اپنی زندگی کی حد تک وہ مجھے یہاں سے بے دخل رکھے گا، لیکن اس کے بعد یہ جاگیر اور دولت مجھے اور میری اولاد کو ہی ملے گی۔ یہ پریوار کا معاملہ ہے، انسان اپنی ذات پر اپنے پریوار کو ترجیح دیتا ہے۔ مجھے موقع ملتا تو میں بھی اسے نہیں مارتا، بس بے بس بنا کر اپنے قبضے میں رکھتا۔ تمہارے قبضے میں تو وہ پہلے بھی تھا، تم ہی سب دیکھتے تھے اور عیش کی زندگی بسر کرتے تھے۔ ہاں، لیکن بڑے کنور کے کان بھرنے والوں کی کمی نہیں ہے، سب سے آگے تو یہ منشی ہے، لیکن اسی منشی کو تم نے بڑے کنور کے خلاف اپنے ساتھ ملا لیا۔ یہ بھی اس کی چالاکی تھی، اس نے محسوس کیا کہ اگر میں جاگیر پر قابض ہو گیا تو سب سے پہلے اس کی چھٹی کروں گا، اس لیے وہ میرا وفادار بن گیا، اور جیسے ہی تم قید ہوئے وہ دوبارہ بڑے کنور کی طرف لوٹ گیا۔ مجھے شبہ ہے کہ وہ کبھی میرا وفادار تھا، وہ ایک منصوبے کے تحت آیا تھا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بڑے کنور کی رضامندی سے آیا ہو۔ یہ تو طے ہے کہ وہ بڑے کنور کا بھی پورا وفادار نہیں ہے، وہ اسے بھی لا علم رکھ رہا ہے۔ شہباز، راج کنور نے آہستہ سے کہا، اگر تم نے ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے تو میری درخواست ہے مجھے اپنے ہاتھ سے گولی مار دینا، میں ان کتوں کے ہاتھوں نہیں مرنا چاہتا۔ اگرچہ زندگی اور موت کے بارے میں انسان بے بس ہے، لیکن ایسا موقع آیا تو میں تمہاری درخواست کو مد نظر رکھوں گا۔ راج لاک نمبر ملانے میں لگ گیا۔ یہ بہترین قسم کا کمبینیشن لاک تھا جس میں اپنی مرضی کا اور کسی بھی عدد کا نمبر بطور لاک لگایا جا سکتا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اصل نمبر صرف 4 ہندسوں پر مشتمل ہو، یا یہ 10 نمبروں پر بھی مشتمل ہو سکتا تھا۔ درست نمبر معلوم کرنا تقریباً بھوسے کے ڈھیر سے سوئی تلاش کرنے کے برابر تھا۔ فی الحال آرام کرنے کے سوا اور کوئی کام نہ تھا، اس لیے میں بھی ایک طرف دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔
بانو میرے قریب کھسک آئی اور مجھے معلوم تھا کہ اب سوالات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ میں تیار ہو گیا۔ اس نے پہلا سوال کیا، اگر یہ لاک نہ کھل سکا تو؟ تب ہم یہاں سے نہیں نکل سکیں گے۔ ہاں کوئی معجزہ ہو جائے تو الگ بات ہوگی۔ منشی اور رامن اگر بڑے کنور کی مرضی کے خلاف کام کر رہے ہیں تب وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کا امکان ہے، لیکن وہ کھل کر یہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں بڑے کنور کو جواب دینا ہے۔ اس لیے منشی کی کوشش ہے کہ ہم آسانی سے ان کے ہاتھ آ جائیں اور وہ اپنی مرضی سے ہمارا کام تمام کر سکے۔ بانو نے جھرجھری لی، آپ اتنی خوفناک باتیں اتنے آرام سے کیسے کر لیتے ہیں؟ پھر وہ ہچکچا کر بولی، آپ جانتے ہیں راج کنور کے ساتھ رامن بھی میرے پیچھے پڑا ہے، اگر ہم ان کے ہاتھ آ گئے تو؟ اتنی دور کا مت سوچو، ابھی ہم پوری طرح بے بس نہیں ہوئے ہیں۔ میرے لیے دور کی بات نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں اگر کوئی ایسا وقت آیا تو میں زندہ ان لوگوں کے ہاتھ نہیں آؤں گی، ایک دو کو مار کر مروں گی۔ یہ اچھی اسپرٹ ہے، لیکن اسے آخر کے لیے بچا کر رکھو، جب انسان عزت سے جی نہ سکے تو عزت سے مر جائے۔ اوشا سامنے دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی، اس کا چہرہ سپاٹ اور آنکھیں ساکت تھی۔ وہ ہماری باتیں سن رہی تھی اور اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ بانو آہستہ سے بولی، میں نے سیاہ رنگ کی لڑکیوں میں اس سے زیادہ حسین اور پرکشش لڑکی نہیں دیکھی۔ ہاں میں نے بھی۔ میں نے اعتراف کیا، اس کے جسم میں جو زہر ہے کیا اسے کسی طرح ختم نہیں کیا جا سکتا تاکہ یہ بھی نارمل زندگی گزار سکے؟ میرا خیال ہے میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی علاج تو ہوگا، میں نے جواب دیا۔ اوشا ہماری باتیں سن رہی تھی، وہ اٹھ کر ہمارے پاس چلی آئی۔ تم لوگ میرے بارے میں بات کر رہے ہو نا؟ ہاں، میں کہہ رہی ہوں اگر کسی طریقے سے تمہارے جسم سے زہر خارج کر دیا جائے تو تم نارمل زندگی کی طرف آ سکتی ہو۔ چاہتے تو ہم بھی یہی ہیں رے، پر باپو کا کہنا تھا کہ ہم ساری عمر وش کے ساتھ رہیں گے، اس کا کوئی اپائے نہیں ہے۔ اس نے مجھے حسرت سے دیکھا۔ تمہارا باپو جدید میڈیکل سائنس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اس لیے ایسا کہہ رہا تھا۔ اب دنیا میں ہر مرض اور ہر چیز کا علاج ممکن ہے، آخر ان کا بھی تو علاج ہوتا ہے جن کو زہریلے سانپ کاٹ لیتے ہیں یا وہ کسی اور طریقے سے زہر کا شکار ہو جاتے ہیں، علاج کر کے ان کے جسم سے زہر کے اثرات ختم کر دیے جاتے ہیں۔ میں اس بارے میں معلوم کرا چکا ہوں۔ تالے پر جھکے راج کنور نے اچانک کہا، میں نے انڈیا کے ماہر ترین ڈاکٹر سے بات کی جو زہر کے اثرات ختم کرنے کے ماہر ہیں، لیکن ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اوشا کے بدن سے زہر ختم نہیں ہوگا، یہ اس کے سسٹم کا ایک حصہ بن گیا ہے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، جو چیز انسانی سسٹم کا حصہ بن جائے اسے الگ نہیں کیا جا سکتا، ایسا کرنے سے انسان مر بھی سکتا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے تعجب ہوا، تم نے زحمت کیوں کی، اور وہ بھی ایک معمولی ملازمہ کے لیے؟ راج نے اس بات کا جواب نہ دیا، وہ سر جھکائے کمبینیشن ملاتا رہا۔ پھر میں نے اوشا کی طرف دیکھا تو جواب سمجھ میں آ گیا۔ راج بھی اس کے حسن سے متاثر تھا، لیکن زہر کی وجہ سے وہ بس دور سے دیکھنے پر مجبور تھا۔ اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے اس نے اوشا کا زہر ختم کرنے کے لیے ڈاکٹروں سے بات کی تھی اور اسے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اوشا نے ٹھنڈی سانس لی، شہباز ہم کم نصیب ہے، کوئی ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ تمہاری سوچ ہے، میری سوچ اس سے الگ ہے۔ اس زہر نے تمہاری عزت محفوظ رکھی۔ تو جانتا ہے میں ایک سپیرے کی بیٹی ہوں، ہم جانتے ہی نہیں کہ عزت کیا ہے رے۔ وہ لاپرواہی سے بولی، ایسا نہیں ہے، ہر انسان صاحب عزت ہے اگر اس کی اپنی نظر میں عزت ہو تو۔ میں نے راج کی طرف دیکھا، وہ اپنے کام میں لگا ہوا تھا، جب تھک جاتا تو کچھ دیر کو سستانے کے لیے رک جاتا اور پھر ہمت آتے ہی دوبارہ کام میں لگ جاتا۔ یہ تالا ہمارے لیے مسئلہ بنا ہوا تھا، ورنہ کوئی اور دشمن ہوتا تو بم مار کر یا بہت سارے لوگوں کی مدد سے اس دروازے کو توڑ کر راستہ بنا چکا ہوتا، جبکہ میرے خیال میں خفیہ راستہ ایسا ہوگا کہ کوئی دیکھ کر شک نہ کرے کہ یہاں خفیہ راستہ ہو سکتا ہے، جیسے کسی آتش دان کے پیچھے یا کسی الماری کے پٹ کے عقب میں، جسے خاص طریقے سے کھولا جا سکے، جیسے کوئی کل دبا کر یا فرش کی ٹائلوں میں سے کسی مخصوص ٹائل کو دبا کر۔ لیکن لگتا تھا کنور خاندان کو فکشن سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ وہ دولت مند ضرور تھے لیکن ذرا اجٹ قسم کے۔ مجھے راجا عمر دراز کے محل کے خفیہ راستے کا خیال آیا جس سے میں نے بھی سفر کیا تھا۔ میں اٹھ کر فولادی دروازے کے پاس آیا، اس کی چادر پوری طرح کنکریٹ سے لگی ہوئی تھی۔ میں نے شاٹ گن کے فولادی دستے سے کنکریٹ بجا کر دیکھا، یہ ہر جگہ سے ٹھوس تھا۔ میں نے راج سے پوچھا، اس خفیہ راستے کی تعمیر کب ہوئی؟ آج سے کوئی 15 برس پہلے۔ کس کی نگرانی میں؟ ظاہر ہے میری۔ اس فولادی دروازے کے قبضے کہاں ہیں؟ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ چند لمحے بعد اس نے کہا، دیکھو یہ اس طرح سے اوپر اٹھتا ہے، اس لیے اس کے قبضے اس طرف ہوں گے، مگر مجھے ٹھیک سے یاد نہیں کہ قبضے کہاں کہاں لگے ہیں۔ ان کی تعداد یاد ہے، اور یہ کہ قبضے کنکریٹ میں ہیں یا اس دروازے کی چوکھٹ سمیت فولادی ڈھانچہ ہے؟ نہیں، اس کے قبضے کنکریٹ میں پیوست ہیں۔ اس نے تردید کی تو مجھے دلچسپی محسوس ہوئی۔ قبضوں کی تعداد یاد نہیں، لیکن کم سے کم 2 ہوں گے۔ اگر یہ کنکریٹ میں پیوست ہیں تو اسے توڑا جا سکتا ہے، لیکن کیسے؟ اول تو ہمارے پاس اوزار نہیں ہے، اور دوسرے اسے توڑنے کے لیے بہت طاقت درکار ہوگی۔ راج نے مایوسی سے کہا، انسان کوشش کرے تو سب کر سکتا ہے، تم اپنا کام کرتے رہو۔ مجھے تو کھلتا نظر نہیں آ رہا، کم سے کم لگتا ہے کم سے کم میرا آخری سمے آ گیا ہے۔ میں اس کے پاس سے ہٹا تو بانو آہستہ سے بولی، آپ کے ذہن میں کوئی خیال آیا ہے؟
نہیں بس ایسے ہی۔ میں نے بانو کو چپ رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہمیں اس کمرے میں قید ہوئے 2 گھنٹے ہونے کو آئے تھے۔ میرا اندازہ تھا کہ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اوشا نے دروازے کی ذمہ داری سنبھالی ہوئی تھی اور وقفے وقفے سے دروازہ کھول کر باہر جھانکتی تھی۔ کبھی کبھی وہ تھوڑا سا باہر نکل کر بھی دیکھ لیتی۔ میں نے اسے منع کیا کہ باہر نہ نکلے، باہر والے شرارت پر آمادہ تھے اور کوئی گولی بھی چلا سکتا تھا۔ وہ بولی، ہم ایسے کب تک بیٹھے رہیں گے؟ جب تک حالات اجازت نہیں دیتے۔ راج کی حالت بگڑ رہی تھی۔ تکلیف بڑھنے سے اس کے ماتھے پر بار بار پسینہ آ رہا تھا، حالانکہ اس کمرے میں خنکی تھی۔ وہ ایک بار نمبر ملاتا اور ناکامی کے بعد نڈھال ہو کر پیچھے بیٹھ جاتا۔ جب ہمت آتی تو دوبارہ کوشش کرتا، ہر بار اسے پہلے سے زیادہ دیر لگتی۔ میں نے اسے روکا اور پھر زخم سے پٹی ہٹا کر اس کا معائنہ کیا۔ زخم کے آس پاس سوجن نمودار ہو رہی تھی اور رنگ بھی بدل گیا تھا۔ زخم واضح طور پر خراب ہو رہا تھا۔ ذرا حوصلہ کرو، میں انگلی سے زخم ٹٹولنے جا رہا ہوں۔ مجھے لگ رہا ہے گولی اوپر ہی موجود ہے، اگر اسے نکال دیا جائے تو تمہیں سکون ملے گا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس نے کراتے ہوئے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اب یہاں سے تکلیف ہے جیسے اندر انگارہ رکھ دیا ہو۔ کاش کوئی چاقو ہوتا تو کام آسان ہو جاتا۔ چاقو ہے؟ بانو نے چاقو پیش کر کے مجھے حیران کر دیا۔ یہ چھوٹی نوک والی چھری تھی جس سے پھل کاٹا جاتا تھا۔ بانو راج کے عشرت قدے سے آتے ہوئے اسے اٹھا لائی تھی۔ میں نے خوش ہو کر کہا، یہ تم نے کیا نا کام والا کام۔ میں نے لپیٹی جانے والی پٹی کا گولا بنا کر راج کی طرف بڑھا دیا۔ اسے اپنے منہ میں ٹھونس لو، ایک آواز نہ نکلے، دوسرے کہیں زبان دانتوں تلے آ کر کٹ نہ جائے۔ وہ ڈرا ہوا تھا لیکن اس نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے منہ دبا لیا۔ میں نے پہلے جراثیم کش محلول روئی پر لگا کر اس سے اس کا زخم صاف کیا۔ اس محلول نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے۔ منہ بند تھا لیکن اس نے ناک سے اتنا واویلا مچایا کہ مجھے خدشہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں اس کی آوازیں باہر نہ پہنچ جائیں۔ بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے زخم صاف کر کے چاقو بھی اسی محلول سے صاف کیا اور پھر اپنا پاؤں راج کے سینے پر رکھا تاکہ وہ ہل نہ سکے اور چاقو اس کے زخم میں داخل کیا۔ وہ اتنی زور سے تڑپا کہ چاقو ہلا اور زخم خود بڑا ہو گیا۔ فوراً ہی خون بہنے لگا۔ میں نے اس کی پرواہ کیے بغیر انگلی زخم میں داخل کی اور گولی تلاش کرنے لگا۔ راج تڑپ رہا تھا مگر میرے بوجھ تلے زیادہ ہل نہیں پا رہا تھا۔ انگلی گھماتے ہوئے بلاخر میں نے گولی تلاش کر لی۔ اس کے جائے وقوع کا اچھی طرح اندازہ کر کے میں نے چاقو کی نوک اندر داخل کی۔ اس بار بھی راج نے ناک سے شور کیا مگر میں نے پرواہ کیے بغیر چاقو کی نوک سے گولی نکالی لی۔ وہ آخری بار تڑپا اور بے ہوش ہو گیا۔ میں نے افسوس سے دیکھا اسے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ شخص اتنا کم ہمت ہوگا۔ خون بہ رہا تھا۔ میں نے پرانی پٹی کو استعمال کیا اور اسے زخم دبا کر خون روکتا رہا۔ جب خون رک گیا تو میں نے جراثیم کش محلول سے اسے صاف کیا۔ اس پر خشک کرنے والا پاؤڈر چھڑک کر اوپر سے چکنی پٹی رکھ کر ٹیپ سے بند کر دیا۔ پھر روئی سے اپنے خون آلود ہاتھ صاف کیے۔ پانی اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا۔ گولی نکلنے سے یقیناً راج کی تکلیف میں کمی آئی تھی، اس لیے اسے جلدی ہوش آ گیا۔ میں نے پانی کے ساتھ 2 پین کلرز اور دوا اینٹی بایوٹک کیپسول کے اسے کھلا دیے۔ وہ دیوار سے ٹک کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ 10 منٹ کے بعد اس کی حالت خاصی بہتر نظر آنے لگی۔ وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ ٹھیک ہوں، لیکن میری سمجھ میں تمہارا رویہ نہیں آ رہا۔ کیسا رویہ؟ یہی کہ میں تمہارا بدترین دشمن ہوں اور تم میرے لیے اتنا کچھ کر رہے ہو۔ تمہارے لیے نہیں، اپنے لیے کر رہا ہوں، اور اس سے پہلے تم جیسے اور بھی میرے کئی بدترین دشمن میرا رویہ نہیں سمجھ پاتے۔ اس کی بڑی سادہ سی وجہ ہے، میں ایک عام انسان ہوں۔ مجھے غصہ بھی آتا ہے اور میں نے بے شمار لوگوں کو اپنے ہاتھ سے مارا ہے، لیکن میرے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ قابو میں دشمن سے برا سلوک کروں یا صرف اپنی تسکین کے لیے اس کو ذلیل کروں۔ اسی طرح میرے لیے یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ تمہیں دشمن سمجھ کر علاج سے محروم رکھوں۔ ہاں، میں یہ کر سکتا ہوں کہ اگر تم سے مجھے کوئی ناقابل تلافی نقصان ہوتا تو میں ایک گولی مار کر تمہیں اس دنیا سے رخصت کر دیتا۔ میرے بس میں ہوتا تو۔ راج، اپنا موازنہ مجھ سے مت کرو، میں تم سے بالکل مختلف آدمی ہوں۔ وہ چپ ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد سر داں بھر کر بولا، اگر میں بچ گیا تو اس وقت کو یاد رکھوں گا۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ میں نے کہا، اٹھ کر دروازے تک آیا۔ منشی وہاں موجود تھا۔ میری پکار کے جواب میں وہ بولا، حکم کریں جناب۔ منشی جی، اتنی تاخیر سے تم لوگوں کی بدنیتی تو واضح ہو گئی ہے۔ اب میں انتظار کر رہا ہوں کہ تم لوگ حرکت میں آؤ تو میں جواب دوں۔ آپ چنتا مت کریں، یہاں کوئی آپ کے خلاف کچھ نہیں کرے گا۔ خوشی سے مرنا جاتا اگر اعتبار ہوتا۔ میں نے تلخی سے کہا، منشی اینڈ پارٹی کی بدنیتی تو واضح تھی، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اگر اس نے کچھ کرنا ہی تھا تو اس میں اتنی تاخیر کیوں کر رہا تھا۔ اسے بہت پہلے اس کمرے پر ہلہ بول دینا چاہیے تھا۔ میرے خیال میں اب ہماری طرف سے کچھ کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور راج کے پاس آیا۔ یہ بتاؤ، اس دروازے کے ساتھ کوئی دھماکہ خیز ٹریپ تو نہیں ہے؟ ایسا تو کوئی ٹریپ نہیں ہے، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں اس دروازے کو توڑنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا۔ اسے تو کوئی ہاتھی بھی نہیں توڑ سکتا۔ میں ہاتھی نہیں، انسان ہوں، میں نے کہا اور اسے بازو سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کمرے کے دوسرے کونے میں لا بٹھایا۔ یہاں بیٹھو۔ شہباز صاحب، آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بانو نے پوچھا۔ بانو، تم دروازے کے پاس رہو گی
اور اگر کوئی اندر داخل ہونے کی کوشش کرے تو اسے بے دریغ شوٹ کر دینا۔ میں نے اس کا سوال نظر انداز کر کے حکم دیا تو وہ دروازے کے پاس چلی گئی۔ میں نے اوشا کو بھی کونے میں جانے کا حکم دیا۔ پھر میں نے رائفل ایک طرف رکھ کر شارٹ گن سنبھال لی۔ اس میں ایک وقت میں 7 کارتوس آتے تھے اور جو پاؤچ میرے پاس تھا اس میں 100 کے قریب کارتوس مزید تھے۔ میں نے ایک مخصوص زاویے سے کھڑے ہو کر دروازے کے گرد کنکریٹ کی چوکھٹ کا جائزہ لیا، پھر اس کے قبضے والے حصے کا معائنہ کیا اور اوشا کو پاس بلایا۔ وہ لپک کر آئی۔ کیا ہے رے؟ اوشا، روئی سب کو دو اور اپنے کانوں میں بھی ٹھوس لو، اس بند کمرے میں دھماکے بہت زیادہ گونجیں گے۔ اوشا نے میرے کہنے پر عمل کیا۔ میں نے بھی روئی گول مول کر کے اپنے کانوں میں ٹھوس لی۔ اب میں اور دوسرے دھماکوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھے۔ کانوں میں روئی ٹھوسنے کے باوجود پہلا دھماکہ ایسا تھا کہ سیدھا کان کے پردے سے جا ٹکرایا تھا۔ میں بھی اچھل پڑا تھا، لیکن مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ گولی نے فولادی تختے کے ساتھ کنکریٹ ادھیڑ دیا تھا۔ میں نے دل کڑا کر کے اسی جگہ دوسرا فائر کیا۔ اس بار بھی اچھا خاصا کنکریٹ ادھڑا تھا، صرف روئی دھماکوں کی آواز روکنے میں ناکام رہی تھی۔ ان تینوں نے کانوں پر ہاتھ بھی رکھ لیے تھے۔ میں نے ایک بار پھر کام شروع کر دیا۔